اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ کئی دہائیاں پہلے ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، وہ رندے بادہ خار اچھا۔ جناب اسپیکر، فقیر مصلحت بھی اسے، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ جناب اسپیکر، بڑی خوبصورت گفتگو، بالخصوص میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو کانگریچولیٹ کروں گا۔ یہ بڑے دھیمے مزاج کے حلیم الطبع شخص ہیں۔ آپ کو میں ایک بات کہوں قریشی صاحب، سر ٹرسٹ می، جو معین قریشی صاحب نے تقریر کی ہے، اٹ از ون آف دا موسٹ افیکٹو، آرٹیکولیٹڈ اینڈ ویل ڈیلیورڈ اسپیچ، جس میں مشکل سے مشکل اور تلخ سے تلخ بات بڑے اچھے اسلوب میں انہوں نے کر دی۔ ویری ویل ڈن قریشی صاحب۔ 2-3 منٹ دیجیے گا، اور میری تقریر میں، یہ تقریر نہیں ہے سر، یہ میرے جذبات کا اظہار ہے۔ میں کامن مین کا نمائندہ ہوں، میری خواہش ہے کہ جناب تیر نہ برسانے شروع کر دینا، کیونکہ مجھے بات کرنے کا موقع یہ ملے، پیپلز چونکہ پارٹی یہ کا سر اس ہاؤس کا جو تقدس ہے۔ یہ نہ ہو پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان کا آپ ترکش بھر لیں اور تیروں کی بچھاڑ کر دیں۔ جناب اسپیکر، گزارش میری یہ ہے، جناب بڑے قیمتی لمحات، اور یقیناً کروڑوں کے صوبے کی اس اسمبلی سے جب کوئی آواز جاتی ہے تو نیشنل اسمبلی کی اہمیت جتنی لوگ اس کو عزت اور وقار دیتے ہیں، آپ موجود ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، اور میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ جناب اسپیکر، مجھے نہیں سمجھ آتی جناب اسپیکر، کوئی شخص اگر پرفیوم لگا کر آئے تو اس کو یہ بتانا پڑے جی میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ آپ کی طرح کوئی خوشنما شخصیت کا شخص اگر کہیں داخل ہو تو اسے بتانا پڑے جی میں بڑا خوبرو ہوں۔ حسن اپنی تعریف خود ہوتا ہے، کسی کی شائستگی، کسی کی قابلیت اپنا تعارف خود ہوتی ہے، لیکن بہرحال چلے، ریت ہے۔ آج آپ نے سالگرہ منا رہے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کی، میں تو ان لوگوں کی اولاد لہو کو اپنے ماتھے کا جھومر نہ سمجھیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک قائم ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر ہونے کی حیثیت سے ایک انتہائی جذباتی عاشق مزاج پاکستانی ہونے کی ناطے سے پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے مجاہدین کو جو 76 سال سے جناب اسپیکر اس دشمن سے لڑ رہے ہیں، جہاں کشمیر کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جہاں آسام اور ناگالینڈ کے لوگ آزادی چاہ رہے ہیں، جناب اسپیکر جہاں منی پور کے لوگ 40 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہندوستان جہاں آج اقلیتوں کا جینا مشکل ہے، لیکن اپنے رقبے کی وجہ سے، اپنی معاشی طاقت کی وجہ سے اور ہمارے داخلی انتشار کی وجہ سے، جتنا ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دیکھنے کا موقع ملا، سر پچھلے 40 سال میں جتنی سازشیں پاکستان کے خلاف ہمارے اس دشمن نے کی، شاید تاریخ میں کسی پڑوسی نے کسی پڑوسی کے خلاف نہیں کی، لیکن اس کے باوجود شاید اقبال نے کہا تھا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اور جب شہباز لڑا آپ نے دیکھا جناب اسپیکر، میں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، کراچی سے پشاور، گلگت سے کوئٹہ تک، اور کل میں نے خود چیف صاحب کو سنا، چیف صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تر سیاسی طاقتوں کا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے جناب اسپیکر، کہ جب ساری سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوئی، پاکستان کی عوام اکٹھی ہوئی، ہم نے کھڑے ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جناب اسپیکر، اللہ کی مدد آئی، جیسا سورہ فیل میں ابرہا کے لشکروں کے لیے اللہ کریم نے ابابیلوں کے کنکر اتارے، ابابیل کنکر لے کر آئے اور ابرہا کے لشکر کو پاش پاش کر دیا۔ پاک فضائیہ کے جوانوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ سرحد پار دشمن کتنا طاقتور ہے. جناب اسپیکر, مجھے اس پڑوسی ملک کے چینلز پہ بعض اوقات بات کرنے کا موقع ملتا ہے. میں نے ان کی تکبر سے بھری گفتگو سنی, ان کی رعونت سے بھری گفتگو سنی, ان کے ظالمانہ تبصرے سنے, لیکن 2 ہی دن میں 48 گھنٹے میں اسے کہتے ہیں کہ جب مجاہد جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر یہ سوچ لیتا ہے کہ اس زندگی سے کروڑ گنا بہتر شہادت کی موت ہے, تو پھر دشمن پسپا ہی ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ سارے جذبے اپنی جگہ, یہ سارے جذبے اپنی جگہ. اب پھر ایک شاعر میرے سامنے آ گیا, چونکہ میں اہل دل بھی ہوں اور آپ کی طرح اہل نظر بھی ہوں. وہ شاعر کہتا ہے میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں. جناب اسپیکر, شاعر نے کہا, اور سنیے گا سر, آپ سنیں گے دل کے کانوں سے سنیں گے, معین قریشی صاحب سنیں گے, علی حیدر گیلانی صاحب سنیں گے. شاعر کہتا ہے میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کر دنیا میں نام کرتے ہیں. سر, جن جوانوں نے دشمن کو دھول چٹائی, جن جوانوں نے اپنے دشمن کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ترنے والا نہیں, آج آپ نے اس ملک کے عام آدمی کی زندگی کا یہ حال کر دیا. یہ سر آج کا روزنامہ ایکسپریس لکھ رہا ہے. آج کا روزنامہ ایکسپریس, چیچا وطنی چک نمبر 3912L 34 سالہ رکشہ ڈرائیور نے چالان کے پیسے نہ ہونے پر بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کری, اپنی 23 سالہ بیوی کو بھی قتل کر دیا. جناب اسپیکر, ملتان میں, اور میں چاہوں گا میرے بھائی سنے, قتل سیاسی بات نہیں ہے, سب کچھ حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. معین قریشی صاحب نے بھی کہا, رانا سکندر صاحب نے بھی کہا, مسائل کا ایک انبار ہے. مسائل کا یہ انبار ایک ہی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری جو اسے آئین تفویض کرتا ہے اس میں رہ کر کام کرے. آج اگر ملتان میں 5000 روپے کے لیے ایک ماں اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لیتی ہے, خدا واحد کی عظمتوں کی قسم اسپیکر صاحب, میں نے میڈیا کے سامنے کہا میں بھی ذمہ دار ہوں, معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. میں صرف حکمرانوں کو ذمہ داری دے کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا. جناب اسپیکر, جو آج پاکستان کے عام آدمی کے حالات ہیں, جو کاشتکار کے حالات ہیں, جو تاجر کے حالات ہیں, جو ٹریڈر کے حالات ہیں, جو مزدور کے حالات ہیں, جو طالب علم کے حالات ہیں, جو ڈاکٹر کے حالات ہیں, کسی مکتبہ فکر سے پوچھے سر, ہر شخص پریشان ملے گا. کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد, اتنی بڑی عزت اور طاقت کے بعد, اتنی بڑی ایک دنیا بھر میں نام ہونے کے باوجود آج وہ سرکار بیٹھی ہے یہاں جو لوگوں تک یہ سارا ٹرانسفارم نہ کر سکی. میں آج بھی سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, اگر آپ کا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے 3 سالوں میں 100 ارب روپیہ منی لانڈرنگ ہوئی, وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی اربوں روپے کی پراپرٹیز پرتگال اور یورپ میں بنا رہی ہے, تو ان کے لیے سر ایک ہی شعر کہوں گا, دستار تو گری ہے وقار ہے باقی, دستار تو گری ہے وقار ہے باقی, اب حسینی ہے اعتبار ہے باقی, جبر سے تنہا بھی لڑ جائے گا وہ, کوفیوں میں میرا یار ہے باقی. وہی شخص, شکریہ جناب اسپیکر صرف 2 منٹ لوں گا, جناب اسپیکر 2 منٹ لوں گا, آپ کی موجودگی میں سر صرف 120 سیکنڈ, صرف 120 سیکنڈ. جناب اسپیکر, گزارش یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, ابھی میرے بھائی نے یہاں تنزن کہا, رانا سکندر یاد صاحب نے بڑی عزت ہے, بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں, اس ملک کا ایک اور بڑا المیہ ہے, اچھی انگریزی بولنا بھی ایک معیار سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں 2 بندوں کو ایک انگریزی بولنے سے وزیر اعظم بن گیا, ایک وزیر تعلیم بن گیا, یہاں معیار یہ ہے. جناب اسپیکر, گزارش صرف یہ ہے, اگر انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک وقت تھا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو کوئی فون نہیں کرتا تھا, بھائی آج آپ کو فون بھی آ رہے ہیں, روز طیارے گرنے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, 6 طیارے گر گئے, 8 گر گئے, 11 گر گئے. واللہ میں تو چاہتا ہوں پاکستان کا بہادر سپاہی دشمن کا ہر طیارہ, ہر ٹینک, ہر توپ تباہ کر دے, لیکن جناب اسپیکر, اگر آپ کا کاشتکار ہو رہا ہے, آپ کا مزدور ہو رہا ہے, آج آپ کے دور میں شاہ محمود قریشی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, یاسمین راشد جن کے بارے میں کہا کہ کپڑے بھی نہیں تبدیل کر سکتی بیماری کی وجہ سے وہ جیل میں ہے, عمران خان پابند سلاسل ہے, تو سر اس آپریشن بنیادی مرسوس کے بعد کم از کم نام نہاد پولیٹیکل لوگوں کو جو 40 سال سے جمہوریت کے نام پر اس ملک پر اقتدار کے سنگھاسن براجمان ہیں, ان کو چاہیے تھا کہتے جی آج کے بعد سیاسی جنگ ختم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان سے سارے سیاسی لوگ لوگ تشریف رکھیں.